کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با ہے اس کے علوم کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تفسیر جو مفسرین نے مختلف مفسرین جو جید مفسرین تھے انہوں نے کی ہے، اب اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قاضی بیضاوی علیہ رحمت نے تفسیر بیضاوی بڑی معرکۃ الآراء ان کی کتاب ہے، درس نظامی میں بھی اس کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہ الحمدللہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو ہے الحمد الف لام اس کا معنی ہے تمام یا ہر قسم، اور حمد کا معنی ہے تعریفیں، یعنی تمام تعریفیں یا ہر قسم کی تعریفیں الحمد للہ ہے۔ اب للہ میں 3 لام ہیں، 2 لام تو اللہ کے ہیں، 1 لام للہ کا، تو ان کے مختلف معنی ہیں۔ لام للہ کا جو ہے اس کا معنی ہے خاص ہیں، تمام تعریفیں یا ہر قسم کی تعریفیں خاص ہیں یا خاص قسم کے تعریفیں ہیں، خاص شان کی تعریفیں ہیں۔ کن لوگوں کی؟ للہ۔ اللہ کا جو پہلا نام ہے وہ ہے نفس انسانی کا نام، اور دوسرا نام ذات خدا کا نام ہے۔ امام بیضاوی کہتے ہیں کہ پہلا نام نفس انسانی کا نام جو کہ مدغم ہوتا ہے، اس نام میں جو ذات رب کائنات کا نام ہے۔ تصور یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو نام نفس انسانی کا ہے، یعنی انسان جب اپنے آپ کو اللہ کی تعریفوں کے کرتے کرتے ایسے مستغرق کر لیتا ہے، ایسے استغراق سے تعریفیں کرتا ہے، جب اس کی ذات فنا ہو جاتی ہے، ذات خدا میں اس کو اللہ کے حضور سے بڑا خاص مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ اس کو رب کائنات کا وصال اور دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ یعنی تمام تعریفیں ان لوگوں کی بڑی عظمت اور شان کی اور خاص تعریفیں ہیں جو لوگ اپنے نفس انسانی کو ایسے استغراق سے اللہ کی تعریفیں کر کے رب خدا کی ذات میں فنا کر لیتے ہیں، وہ بڑا خاص مقام حاصل کرتے ہیں، ان کو خدا کی ذات کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، ان کو ایک خاص ایسا مقام نصیب ہو جاتا ہے کہ حدیث قدسی ہے، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے رب اشعث مدفوع بالباب لو اقسم علی اللہ لا برا۔ یہ شان کے لوگ ہو جاتے ہیں کہ وہ اتنے میرے قریب ہو جاتے ہیں، جب وہ میری ذات کے اوپر کوئی قسم اٹھا کر بات کر لیتے ہیں کہ بات اللہ ضرور کرے گا، تو میں اپنی کائنات قدرت کو ان کی اس رضا کے مطابق، اس کلام کے مطابق، اس اشارے کے مطابق اپنی ذات میں پھیر دیتا ہوں، ان کی مراد کو پورا کر دیتا ہوں۔ تو ایمان والو، بیان جو کیا جا رہا ہے وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، وہ پانی جن سے وضو کرنا جائز ہے، جس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، پاکی پلیتی کے مسائل، طہارت کے مسائل، نجاست کے مسائل سارے ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ بڑی علم کی باتیں ہیں، بڑے خزانے کی باتیں ہیں، بڑے تعلیم کی باتیں ہیں۔ ایمان والو، ان کو سبسکرائب کیا کرو، یہ موقع ہے، زندگی آنی جانے والی چیز ہے، فنا ہونے کے قریب ہے، اس سے پہلے کہ زندگی کی اذان ہو جائے، زندگی کا بلاوا آ جائے، ایمان والو ان کو سبسکرائب بھی کیا کرو، فالو بھی کیا کرو، لائک بھی کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور اس کے انعامات سے، اس کے افادات سے بہرہ فرمائے گا۔ آج جو ہے تیمم کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر انسان پانی نہیں پاتا، ایسا انسان ہے اس پانی ختم ہو گیا، پانی ہے ہی نہیں، یا مسافر ہے تو پانی ختم ہو گیا، کم از 1 میل یا 1.5 میل کے فاصلے سے پتہ چلا کہ پانی ہے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ تیمم کرے، پانی کی تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اپنی عبادت کو کر لے، وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر اس کے پاس پانی موجود ہے لیکن وہ بیمار ہو گیا، پانی استعمال نہیں کر سکتا،
इस सूरत में इंसान जो है तयम्मुम करेगा। अगर जो जुनबी आदमी है, बस नापाक हो गया, हम बिस्तरी की मर्द और नापाक हो जाते हैं, सर्दी सख्त है, वो महसूस करते हैं अगर वुज़ू करेंगे या गुस्ल करेंगे तो हमारी हिलाकत हो जाएगी या बीमार है तो मर्द बढ़ जाएगी, उनके लिए भी इजाज़त है कि वो तयम्मुम कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, फॉलो भी करो। टिकटॉक के ऊपर सबा हसन 1 है और यूट्यूब के ऊपर मोहम्मद सबा हसन है।